بیان 27ویں شب دنیا کی چمک دنیا کی چمک دنیا کی چمک دنیا کی چمک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام اتنا بھائی اعتکاف کی نیت فرما لیں جتنے معتکف اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ ان کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. نویت سنت الاعتکاف صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دنیاوی مصیبتوں میں ہم بھی اس وقت گھرے ہوئے ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے. سب سے زیادہ جو سامنا ہے وہ اس وقت ذریعہ معاش، اور جب یہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے ادھار لیتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے ادھار لیا وہ اپنا ادھار لینے بھی آتا ہے. اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیے اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی. جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا. قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا. اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا. قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو. وہ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کیا کروں. ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے پڑھا ہو یا علماء کرام سے یہ سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے. الحاصل اس نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. 27ویں دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا. کوئی کہنے والا کہتا ہے اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے،
تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقائے دو جہان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ تم وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کرتے ہو۔ جیسے اللہ تعالی اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا مرحبا برسول اللہ حقاً۔ اور پھر وزیر صاحب نے اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے ہیں، اور پھر یہ 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچوں کا خرچہ ہے۔ پھر 3000 دینار دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی وعدہ کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ تعلق محبت والا نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کلام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلایا ہوا وہ آئے ہوئے تھے تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواں وہاں موجود کھڑے ہیں۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا؟ حالانکہ تو مفلس تھا، کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو بتایا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا؟ حالانکہ تو مفلس تھا، کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے، اور فرمایا ساری برکتیں اور وزیر صاحب نے ہی کیوں لوٹ لی؟ میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض خواہ نے یہ ماجرا دیکھا تو بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لیتے ہو؟
میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں، یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر یہ مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، اپنی رقم سنبھال لیجیے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں، یہ آپ کا ہے اور آپ اسے لے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ پیارے سے تمام ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ تمام سے میں دعا فرمائیں ہمارے اسلامی بھائیوں، ان کی بچی کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، معتکف ہیں اور ابھی وہ سارے اعتکاف، میں نے ان کا کہا ٹھیک ہے آپ توڑ دیں اور آپ پھٹافٹ جینا ہاسپٹل پہنچے۔ تو تمام اتنا ہاتھ بڑھا کے ان کی بچی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مطلب درود پاک کے وسیلے سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے، اللہم انی اسألک توجہ الیک بنبیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس بچی کو مکمل صحت یابی عطا فرما، اگر کسی بھی خطرے سے یا اللہ اس کو باہر کر دے، اس کی زندگی کو یا اللہ سلامت رکھ، یا رب العالمین یا رحم الرحیم تو خصوصی کرم عطا فرما۔ اسی طرح یا اللہ اس اعتکاف میں یہی آیا ہے، ہر کوئی بیماری کی شکایت، اور وہ بھی ایمرجنسی یعنی سیریس سب کی حالتیں یہی سننے کو آئی، یا اللہ جن جن کے لیے دعا ہمارے لیے پاس ہے پرچوں میں لکھ کر آئیں، یا اللہ جن کی سیریس حالت ہے اللہ سب کو صحت یاب فرما دے، سب کو مکمل صحت یابی عطا فرما دے، یا اللہ سب کو خطرے سے باہر کر دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم سب کے دکھ درد کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہم انی اسألک توجہ الیک بنبیک یا رسول اللہ، یا اللہ ہمارے اور ہمارے والدین ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، اور یا اللہ ہماری یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گا درود پاک کے وسیلے سے قبول و مقبول عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ آج 27ویں شب ہے، شب قدر، اور الحمدللہ ہر شب قدر کو ہمارے جامع مسجد فیض عطار میں الحمدللہ یہ بیان کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، سحری کا بھی الحمدللہ اہتمام، اور الحمدللہ کافی گھروں میں بیٹھ کر ہماری اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بیان کو جو ہے وہ سماعت کر رہی ہیں۔ تو جو اسلامی بہنیں گھروں میں بیٹھ کر بیان سماعت کر رہی ہیں تو الحمدللہ یہ نفلی عبادت سے کہیں زیادہ حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین کی محفل میں ایک لمحے کے لیے بیٹھا وہ 1000 نفل سے بھی افضل ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے، اور 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے علم دین کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھا۔ پھر ایک صحابی اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن پاک پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم قرآن پاک کی تلاوت بغیر علم کے کر سکتے؟ یقیناً نہیں کر سکتے، تو لہذا علم ضروری ہے، علم دین الحمدللہ اس تلاوت سے بھی افضل ہے۔ ہمیں چاہیے جو ہماری گھروں میں موجود جو سن رہی جو نہیں سن رہی وہ توجہ سنیں، انشاءاللہ جو برکت ہے ہمیں یہاں بیٹھ کے ملی ان کو گھر بیٹھ کے ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ بیان میں نے لکھا ہے مختلف جگہوں مختلف کتابوں سے، اور اس کو میں پڑھ کے سنانے کی کوشش کروں گا، آپ سنتے جائیے گا اور اس کے جو الفاظ اس پہ توجہ رکھیے گا۔ ایک بادشاہ اپنی شاہی چمک سے دنیا کو خیرہ کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جب تک دنیا سلامت رہے اس کی بادشاہت، اس کی دولت، اس کے ہنر اور اس کی طاقت کی چمک بھی قائم رہے۔ وادی الکبیر کے کناروں پر دمشق کی مسجد امیہ جیسی مسجد بنا چکے تھے، اس مسجد میں اذان اور نماز بھی ہوتی تھی، قرطبہ کی گلیاں بھی پکی ہو چکی تھیں،
اور ان گلیوں میں لیمپ پوسٹ بھی لگ چکے تھے۔ شہر کا عملہ شام ہوتے ہی لیمپ پوسٹ جلاتا تھا اور یوں پورا شہر بکابک نور بن جاتا تھا۔ شہر کے کتب خانے بھی آباد تھے۔ مرکزی کتب خانے میں 1.5 لاکھ کتابیں تھیں اور علم کے پیاسے ان کتابوں سے دن بھر سیراب ہوتے رہتے تھے۔ قرطبہ کی انگور کی بیلیں اور زیتون کے درخت بھی سال میں کئی بار پھل دیا کرتے تھے۔ لہذا بادشاہ کے پاس دنیا کو اپنی چمک سے متاثر کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ لیکن بادشاہ کی زندگی میں زہرہ آ گئی تھی۔ زہرہ عیسائی تھی اور اس کا نام شاید کی تھرائن ماریا میڈیا تھا، مگر بادشاہ کے عقد میں آئی تو بادشاہ نے زہرہ نام رکھ دیا۔ اس نے اپنے حسن سے بادشاہ کو مسخر کر لیا تھا۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے پہلو میں بند گیا تھا، ہمہ وقت اس کے پہلو میں بیٹھنے لگا۔ ملکہ مسجد کے سائے میں رہتی تھی۔ مسجد کا مؤذن مینار پر چڑھ کر اذان دیتا تھا۔ مسجد کے معماروں نے اذان کا مینار محل کے پہلو میں بنایا تھا تاکہ اذان بادشاہ کے کانوں تک پہنچ سکے، لیکن ملکہ کو یہ آواز پسند نہیں تھی اور وہ اس آواز سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ملکہ نے ایک دن لاڈ میں آ کر کہہ دیا، کیا آپ میرے لیے ایک محل نہیں بنا سکتے؟ بادشاہ نے ملکہ کے سرخ ہونٹوں پر انگور کا دانہ رکھا اور اسے کافی دیر تک دیکھتا رہا اور پھر بولا، جانے سلطان، میں تمہارے لیے ایسا محل بناؤں گا کہ جس کے سامنے قرطبہ بے جان اور بے رنگ ہو جائے گا۔ بادشاہ اٹھا اور ملکہ کے ہونٹوں پر انگور کا دانہ اسی طرح پڑا رہا۔ دربار میں آیا اور وزراء کو طلب کیا اور قرطبہ شہر سے باہر دنیا کا سب سے بڑا محل بنانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، چنانچہ محل بننا شروع ہو گیا۔ یہ اندلس کا مشہور بادشاہ سلطان عبد الرحمن ثالث تھا اور اس محل کا نام مدینہ الزہرا تھا۔ قرطبہ شہر سے 5 کلومیٹر دور بلندی پر تھا۔ بادشاہ نے 1912 پر تک سنبھالا اور یہ 1961 تک زندہ رہا۔ اس نے 72 سال کی عمر پائی اور تقریباً 49 سال تک بادشاہ رہا۔ ان 49 برسوں میں 25 سال محل بنانے میں صرف کر دیے۔ محل 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا تھا۔ یہ عمارت 10,000 معماروں نے بنائی تھی۔ 5,000 اونٹ اور خچر روزانہ کام کرتے تھے۔ محل کے لیے سنگ مرمر، گرینائٹ اور اینٹیں یونان، فرانس، شام، ترکی، مراکش سے منگوائی گئیں۔ محل کی چھتوں پر سونے اور چاندی کا کام ہوا۔ محل میں 4,316 ستون برج تھے۔ محل پر 2 کھرب روپے کے برابر رقم خرچ ہوئی۔ محل مکمل ہوا تو محل کی صفائی اور نگہداشت کے لیے 13,750 ملازم رکھے گئے۔ محل کی بیرونی دیواروں کی حفاظت کے لیے 13,383 ملازم بھی تھے۔ ملکہ کی خدمت کے لیے 6,000 انتہائی خوبصورت عورتیں رکھی گئیں۔ پورا محل باغوں اور فواروں میں گھرا ہوا تھا۔ فواروں کے لیے دریا سے کھینچا جاتا تھا۔
سینکڑوں اونٹ دریا سے پانی کھینچتے تھے. یہ پانی پائپوں کے ذریعے محل تک آتا تھا. محل سے 2 کلومیٹر بلندی پر پانی کے ٹینک بنائے گئے تھے. ان ٹینکوں میں پانی اسٹور بھی ہوتا تھا, فلٹر بھی, اور یہ صاف پانی بعد ازاں خاص پریشر کے ساتھ چھوڑا جاتا تھا. یہ فوارے تک پہنچ کر جل ترنگ کر دیتا تھا. پورے محل کو سردیوں میں گرم پانی فراہم کیا جاتا تھا. پانی گرم کرنے کے لیے خصوصی حمام بنائے گئے تھے. ہزاروں غلام ان حماموں کو گرم رکھتے تھے. شہر سے محل تک خصوصی سڑک بھی بنائی گئی تھی. اس سڑک پر شاہی بگیاں چلتی تھیں. یہ بگیاں بادشاہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے تیار رہتی تھیں. بادشاہ اور ملکہ محل کی کھڑکیاں کھولتے تھے تو انہیں قرطبہ شہر اپنے قدموں میں بکھرا نظر آتا تھا. مسجد قرطبہ کے میناروں گنبد بھی ان دونوں کے قدموں میں ہوتے تھے. شہر کی خوبصورتی اور دل آویزی بھی بادشاہ کا خیال تھا کہ اس نے اپنی دولت کی چمک سے ایک ایسی عمارت تعمیر کرا دی ہے کہ جسے دنیا میں کبھی زوال نہیں آئے گا, اور یہاں اس کی ملکہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. لیکن صرف 50 سال بعد, جی ہاں صرف آدھا صدی بعد, یہ محل دنیا کی نظروں سے غائب ہو گیا. قرطبہ پر حملہ ہوا. نصرانیوں نے مدینہ الزیرہ پر حملہ کیا. غلام اور کنیزیں بھاگ گئیں. محافظ مارے گئے. محل پر قبضہ ہو گیا. قابضین نے جی بھر کر محل لوٹا. چھتوں سے سونا اور چاندی اتار لی گئی. فرانس اور ترکی کی ماربل توڑ دیا گیا. دیواروں میں جڑے موتی نکال لیے گئے. مخمل خواب گاہوں کی مخمل پھاڑ دی گئی. فواروں کے دہانے توڑ دیے گئے. باغ اور لان اجاڑ دیے گئے اور فرنیچر کو آگ لگا دی گئی. بادشاہ کی چمک پہلے آگ بنی, پھر راکھ ہوئی, اور راکھ پر زمانوں کی گرد بڑھی, اور گرد نے بادشاہ کو عبرت کا نشان بنا دیا. یہ نادر الوقت محل مٹی کے اندر دفن ہو گیا, جبکہ میرے اللہ عز و جل گھر قرطبہ کی مسجد اور اس کے مینار آج بھی سر اٹھا کر کھڑے موجود ہیں. اس سرزمین پر ہیں, اور اللہ عز و جل کا نام کی صدائیں آج بھی ان میناروں سے سنائی دے رہی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, بادشاہ نے دنیا میں عظیم الشان چمکدار محل بنایا اس نیت سے کہ اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا. اور جب کوئی بندہ ایسا سوچتا ہے تو پھر اس پر زوال آ ہی جاتا ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا ٹائٹینک والا, مطلب جو جہاز تھا, ٹائٹینک کا جو جہاز تھا نا, مطلب اس نے ایک مطلب وہ نہیں ابھی مسئلہ آپ بیٹھ گیا. اصل میں آپ اٹھ رہے ہیں بار بار نا, اور یہ اس طرح سے کریں گے تو مسائل کریں گے, کیونکہ میں کروں گا بیان, آپ کو کہوں گا کچھ, آپ سمجھو گے کچھ, پھر سمجھو گے کچھ, کہو گے کچھ, ہے نا. بلکہ اس کی مثال میں عام طور پہ یہ دیتا ہوں میں کہ عالم صاحب بیان فرما رہے تھے, کہہ رہے کہ جی وہ پیاز کھانا حرام ہے. ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جی پیاز کھانا حرام ہے. اب وہ جی گاؤں میں جی فلاں علامہ صاحب وہ کہنے لگے جی پیاز کھانا حرام ہے. کیا پیاز کھانا؟ اب پیاز کھانا حرام؟ ہاں جی پیاز کھانا حرام ہے. پیاز ایک اس میں سمجھدار تھا, اس نے کہا کس نے کہا آپ کو؟ یہ فلاں عالم صاحب نے. وہ چلو ان سے پوچھتے ہیں. اب وہ عالم صاحب کے پاس گئے, کہنے لگے آپ نے کیا پیاز کھانا حرام کہا؟ انہوں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے؟ میں نے کب کہا کہ پیاز کھانا؟ بولے اس دیہات نے آپ فلاں مقام پہ بیان تو کر رہے تھے, آپ نے کہا تھا پیاز کھانا. آپ نے فرمایا میں نے پیاز تھوڑی بولا تھا, میں نے تو بیاج بولا تھا. بیاج کھانا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, پیاز کھانا حرام تو نہیں ہے. میری بات سمجھے نا. تو پیارے میں یہاں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, آپ اٹھیں گے کھڑیں گے, جم کے بیٹھے نا توجہ دیں, اور میں صرف آپ کو سناتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ سنتے رہے, صحیح ہے نا, اور نہ اٹھیں. یہاں جگہ ختم ہو جائے, اوپر جگہ ہے, آپ اوپر جا کے بیٹھ جائیں. یہاں جگہ جگہ انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور توجہ دیں کہ دیکھیں کتنا اتنا عظیم و شان محل ایک عورت کے خاطر بنایا اور تہس نہس ہو گیا.
تو دنیا میں ایک بہت بڑی عبرت، اس کو اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا تھا کہ اللہ کے نام کی آوازیں آ رہی ہیں. اور آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ مسجدوں سے بعض لوگوں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دور بھی اس وقت آ چکا ہے کہ اذانیں ہوتی ہیں. بلکہ ایک جگہ میں بتاتا ہوں، اپنی ہی کرنگی کی بات ہے، ایک مسجد کے اندر اس صاحب نے کیا کرا کہ وہ کہنے یار ایسا کرو، یہ جو کیا کہتے ہیں ہارن لگا نا، ہارن یا اس کی آواز ہمارے پورے گھر میں آتی ہے، اس کو آپ گھما دو. یعنی اذان کی آواز اللہ کی وہ پسند نہیں آ رہی، یعنی کہہ رہے خدا بندی کو عذاب دینا. ارے اللہ کے بندے، اذان کی آواز آئے گی تو فجر میں بھی اٹھ جائے گا، مسجد میں بھی پہنچ جائے گا اور باجماعت نماز پڑھ لے گا، باجماعت نماز پڑھ لے گا. تو آج ہماری ایسی وہ مطلب وہ ہو گئی ہے. ہاں اگر اس کے برعکس اگر ہمارے گلی کوچوں کے اندر پیارے میں گانے بجنے لگ جائیں اور خوب ریکارڈنگ رات کے 3-3 4-4 بجے تو کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو بولنے والا نہیں ہوگا. ان کو بھائی کیا ہو رہا ہے یہ نہیں بولے بھائی ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے، کیا ہے. تو یہ ہماری حالت ہے. گناہ کرو تو سڑ کے کرو گناہ، عبادت کرو تو دب کے کرو عبادت. تو میرے بیٹے محترم اسلامی بھائیوں کہ اس بادشاہ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے پیارے اسلامی بھائیوں اس بادشاہ کو، ایک بادشاہ کو بڑی بہترین نصیحت کی گئی. کیا نصیحت کی گئی؟ توجہ کیجیے کہ حکایت سعیدی میں ہے کہ سلطان قزل ارسلان سلجوقی کے پاس ایک زبردست قلعہ تھا جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ محفوظ مقام پر تھا. کوئی دشمن حملہ کر کے پتہ نہیں کر سکتا تھا. پانی، چشمے، سرسبز باغ لے رہا تھے اور مقیم اللشکر سال ہا سال اپنی ضرورتیں خود پوری اور کسی کی امداد کا محتاج نہ تھا. بادشاہ کو اس قلعے پر بڑا ہی ناز تھا. ایک دن سلطان دربار میں قلعے کی تعریفیں کر رہا تھا. ایک صاحب دل وہاں آ گیا. اس نے باتیں سنی اور ہنس کر کہا، کیا کہا؟ سنو بادشاہ سلامت، یہ قلعہ مبارک ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی حفاظت کر سکے. اس قلعے میں آپ جیسے بہت آئے اور چند دن ٹھہر کر رخصت ہو گئے. اس قلعے پر بھروسہ کرنے کے بجائے خدا عز و جل پر بھروسہ کیجئے. یہ اینٹ اور پتھر کا قلعہ ایک دن فنا ہو جائے گا. ہاں اگر کچھ باقی رہ جائے گا تو وہ آپ کا نیک نام ہوگا. لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجئے اور یاد رکھیے کہ نیک نام ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جو ہمیشہ آپ کے کام آئے گا. اب اس بات سے کہ کیا کام آیا جس نے دنیا کے چکر میں سب کچھ بنا دیا، دنیا کے خاطر، دنیا کی محبت. اور آج پیارے اسلامی بھائیوں ہم سب دنیا کی محبت میں رہ کر کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم بھی تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی تو بادشاہ ہیں. ہم بھی بادشاہ ہیں. ہم بادشاہ کہاں کے؟ ہم بادشاہ کہاں کے؟ ہم اپنے گھر کے بادشاہ ہیں. بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، ہر ایک کو بادشاہ دی ہے اللہ نے. بادشاہ اور ہر بندہ اپنے اپنے مقام سے اپنے اپنے مطلب یہ کہ استطاعت سے بادشاہ. تو ہم اپنے گھر کے بادشاہ ہیں. تو ہم بھی اپنا گھر بڑا حسین و جمیل بنانے کے لیے اور دنیا کی تمام آرائشیں پیدا کرنے کے لیے اور اس پر مطلب خوب تکبر کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، خوب تیار ہوتے ہیں. جیسے کہ ٹائٹینک کا جیسے تھا مطلب جہاز جس کے متعلق مطلب تاریخ میں موجود ہے، اس نے کہا کہ یہ جہاز سے کبھی تباہ نہیں ہوگا، یہ اتنا بہترین جہاز ہے. مگر کیا ہوا جب وہ پہلے دن ہی چلا تو پہلے دن ہی غرق ہو گیا، پہلے دن ہی غرق ہو گیا. تو پیارے محترم اسلامیہ ہم دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت کے چکر میں سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم مطلب اس دنیا کے معاملات میں گھستے چلے جا رہے ہیں، گھستے چلے جا رہے ہیں اور ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. اتنے پھنس گئے کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس کام اتنے. تو میرے میٹھے محترم اسلامیہ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ دنیا کے حوالے سے سناتا چلوں، ذرا سنیے اور غور کیجیے. ایک دفعہ حالت سکرات میں ایک بزرگ کو مکاشفہ ہوا، دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں. جنگل میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے اور ہزارہ مولوی صاحب اور عاملین، طرح طرح کے لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہیں. کوئی کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونکتا ہے تو کوئی منتر پڑھتا ہے تو کوئی تعویذ گھنٹے کر رہا ہے. غرض یہ کہ سب کے سب کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے چاہتے ہیں کہ یہ عورت ہماری طرف نظر کرے اور متوجہ ہو کر وہ کسی کی بھی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور نہ توجہ کرتی. اگر توجہ کرتی بھی ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے.
وہ بھی کن آنکھوں کی طرح. میں بھی وہاں جا کر دیکھنے لگا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مگر کسی نے جواب نہ دیا اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. میں نے جو دیکھا کہ یہ عورت ہے تو اس خیال سے کہ عورت کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں سے چل دیا. وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلی اور کہہ رہی تھی کہ حضرت آپ کیوں تشریف لے چلے، میں تو آپ کی خدمت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، جس طرح آپ حکم دیں گے میں ویسا ہی کروں گی. میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں وہاں سے بھاگا اور میرے پیچھے پیچھے وہ بھاگتی چلی آئی، مگر میں ساتھ میں ہی وہ یہ کہتی تھی کہ اگر آپ حجرے میں تشریف لے جائیں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گی، خدمت کے واسطے میں وہاں بھی حاضر ہو جاؤں گی. یہاں تک کہ میں اپنے حجرے میں چلا آیا اور اس کا دروازہ جلدی سے بند کر دیا. وہ عورت سوراخوں کے ذریعے حجرے کے اندر داخل ہو گئی. اس کو نکالنے کی میں نے بہت کوشش کی مگر وہ نہ نکلتی تھی. آخر کار میں نے انگلی مار کر اسے باہر نکال دیا. وہ حجرے کے پاس دروازے کے باہر پاس بیٹھ گئی اور پھر میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اور تو ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور میرے ساتھ چلی آئی، اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں اور وہ میرے عاشق تھے، سو میں اپنے عاشقوں کو ہمیشہ ذلیل اور خوار کیا کرتی ہوں، جبکہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ہیں. اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کی خدمت میرے ذمے لگائی گئی ہے. اب یہاں بیٹھ کر میں آپ کی خدمت کروں گی اور یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گی. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق اور دیوانہ ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی خدمت کرتی ہے، اور نہیں تو دنیا خود اس سے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں خدمت لیتی ہے اور کن آنکھوں سے وہ نکل جاتی ہے. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہم دنیا کو نہ جانے کتنی بار عبرت سے دیکھتے ہیں، کتنی بار دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی ہم دنیا سے کوئی عبرت حاصل کرتے نہیں. ہم وہی کرتے ہیں کہ جو مطلب دنیا میں جو ہمیں لذت دیتی ہے، لذت والے کاموں میں لگ گئے، لذت والے کاموں میں لگ گئے. اور یہ بظاہر لذت ہے، یہ لذت نہیں ہے، یہ لذت نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بظاہر میں لذت لگتی ہے. لذت جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں ہے، شریعت پر عمل کرنے پر ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے پر ہے. یہ دنیا میں یہ لذت پیارے محترم صاحب، اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتارا تو انہوں نے جنت کی کے اندر خوشبو ہی سونگی تھی اور دنیا کی ہوا سونگی نہیں تھی. دنیا کی ہوا جب سونگی تو اس کے تعفن کے سبب 40 روز تک بے ہوش رہے. دنیا کی خوشبو سے 40 روز کے تعفن سے اندازہ کیجئے. تو دنیا تو یہ پیارے نبی، دنیا تو یہ میرے پیارے نبیوں، قرآن پاک ہم کو مطلب یہ کہ نصیحت کرتا ہے، اللہ کا رسول ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں نصیحت کرتا ہے اور ہم پھر بھی نصیحتیں نہیں لیتے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے تعجب ہے اس پر کہ جو دنیا کی حقیقت کو جانتا اور اس کے زوال پر یقین رکھتا ہے پھر بھی اس پر مطمئن ہے. تعجب ہے اس شخص پر کہ جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے. تعجب ہے اس پر کہ جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرنے میں مصروف ہے. تعجب ہے اس پر کہ جو قبر پر یقین رکھنے کے باوجود ہنستا ہے. تعجب ہے اس پر کہ جسے آخرت پر یقین ہے پھر بھی پرسکون ہے. تعجب ہے اس پر کہ جو گفتگو تو عالموں جیسی کرتا ہے لیکن اس کا دل جاہلوں جیسا ہے. تعجب ہے اس پر کہ جو پانی کے ذریعے ظاہری اعضاء کی پاکی تو حاصل کرتا ہے مگر اس کا دل گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہے. تعجب ہے اس پر کہ جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں
تلاش کرنے میں تو مصروف رہتا ہے لیکن اپنے عیوب سے غافل ہے. تعجب ہے اس شخص پر کہ جو جانتا ہے کہ اللہ عز و جل میرے ہر عمل سے باخبر ہے پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے. تعجب ہے اس پر کہ جو جانتا ہے کہ اسے اکیلے مرنا، اکیلے قبر میں داخل ہونا اور اکیلے ہی حساب دینا ہے پھر بھی لوگوں سے انسیت رکھتا ہے. اے ابن آدم، اے ابن آدم، میں ہی معبود حقیقی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاص بندے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، جس نے دنیا پر غمزدہ ہونے کی حالت میں صبح کی وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو گیا. دنیا میں محنت اور برداشت کی اور آخرت میں مشقت اٹھائی. اللہ عز و جل نے اس کے دل میں ایسا غم، ایسا رنج ڈال دیا جو اس سے کبھی جدا نہ ہوگا. ایسی مصروفیت لازم کر دی کہ جس سے وہ کبھی فارغ نہ ہوگا. ایسے فکر میں مبتلا کر دیا کہ جس سے کبھی چھٹکارا نہ پائے گا اور اس کے دل میں ایسی امیدیں پیدا کر دی جو اسے ہمیشہ مصروف رکھیں گی. اے ابن آدم، تیری عمر ہر روز کم ہو رہی ہے پھر بھی تجھے اس کا شعور نہیں. میں ہر روز تجھے تیرا رزق عطا کرتا ہوں پھر بھی تو شکر نہیں کرتا کہ نہ تو کم پر کنار کرتا ہے اور نہ ہی کثیر سے تیرا پیٹ بھرتا ہے. اے ابن آدم، ہر دن میرے یہاں تیرا رزق تیرے پاس آتا ہے جبکہ فرشتے ہر رات میرے پاس تیرا برا عمل ہی لاتے ہیں. میرا رزق کھانے کے باوجود تو میری نافرمانی کرتا ہے. تو مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں. میری جانب سے تو تیرے پاس بھلا ہی آتی ہے جبکہ تیری طرف سے تو بس تیرا شر ہی آتا ہے. میں تیرا کتنا بہترین آقا مولا ہوں اور تو میرا کتنا بدترین بندہ ہے. تو مجھ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے میں تجھے عطا کر دیتا ہوں. تجھے رسوا کرنے والی تیری ہر برائی پر پردہ ڈالتا ہوں. میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں مگر تجھے مجھ سے حیا نہیں. مجھ سے بے خوف ہے، ان کی ناراضگی سے تو ڈرتا ہے لیکن میرے غضب سے تو مطمئن ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، تو اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو توبہ میں کوتاہی کرتا، لمبی امیدیں باندھتا، آخر میں بغیر عمل کے کامیابی کی امید رکھتا ہے. باتیں تو عابدوں جیسی کرتا ہے لیکن عمل منافقوں جیسا کرتا ہے. اگر کچھ عطا کیا جائے تو کناد نہیں کرتا، اگر رزق وغیرہ روک لیا جائے تو صبر نہیں کرتا. بلائی کا حکم تو دنیا دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا. برائی سے منع تو کرتا ہے مگر خود باز نہیں آتا. صالحین سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں اپناتا. منافقین سے بغض و عناد تو رکھتا ہے مگر خود بھی انہی جیسے عمل کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتا اور وہ کرتا ہے کہ جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا. جو حق خود پورا نہیں کرتا اسے پورا وصول کرنا چاہتا ہے. اے ابن آدم، قبر ہر روز تجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے آدم، آج تو میرے اوپر اکڑا کر چل رہا ہے لیکن کل تجھے میرے اندر غم سہنا ہوگا. میرے اوپر تو شہوتیں تیری خوراک ہیں لیکن میرے اندر تو کیڑوں کی خوراک بنے گا. اے ابن آدم، میں وحشت کا گھر ہوں، میں آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں. لہذا مجھے آباد کر برباد نہ کر اور برے اعمال سے توبہ کر لے. گناہوں سے مجھ کو بچا میرے اللہ، مجھے نیک اللہ بنا میرے اللہ. تو فعل حبیب خدا میرے اللہ، تو بخش دے ساری خطا میرے اللہ. یہ ابلیسی دشمن میرا میرے اللہ، تو فضل سے اپنے بچا میرے اللہ. دو صدقہ عمر کا یہ مردود شیطان جو ہی دے کے مجھ کو بھگا میرے اللہ. یہ تخلیق نفس میرا جب سے دشمن مجھے دے دے اس سے پناہ میرے اللہ. میرے دل میں ہے جنگ یہ نفس و شیطان کی، تیری جلدی نصرت عطا میرے اللہ.
تو پنجتن کے صدقے گناہوں سے جو جن پتا ہے امیدے صدا میرے اللہ نہیں مجھ میں طاقت بچوں میں گناہ سے بچا لے بچا میرے اللہ گناہوں سے ایسی عطا کر دے نفرت کروں تجھ سے ہر دم حیا میرے اللہ میں شرم و حیا سے رہوں اس جہاں میں رہے نیچی نگاہ میرے اللہ نگاہ و خیال و ارادوں کے بد سے برے ہی عمل سے بچا میرے اللہ کہ ولیوں کی مولا ولایت کے صدقے خیال گناہ سے بچا میرے اللہ میں کر کے ہی توبہ گناہ پھر سے کرتا میں حد سے بڑا ہوں بچا میرے اللہ میں دنیا میں مجرم بڑے سے بڑا ہوں تو غفار بخشید گناہ میرے اللہ میں کب تک رہوں مرتے اسیاں میں مولا گناہوں سے دے دے شفا میرے اللہ میں گندا نکما ہوں تیرے نبی کا انہی کا ہوں صدقہ نبھا میرے اللہ پائے پیارے احمد نہ ہو مجھ سے ناراض رہے راضی دائم دعا میرے اللہ گناہوں کو دیکھے نہ آنکھیں کبھی بھی مدینہ ہی دیکھیں دکھا میرے اللہ گناہوں سے روتے چلے جا رہے ہو جب مکے کی جانب چلا میرے اللہ جو دنیا کی آخر جو عقبہ کی اول اسے باغ جنت بنا میرے اللہ ہے تربت حشر اور حساب حشر کا یہ خوف و خطر کر دفع میرے اللہ یہ یوم حشر اور بڑی بے کسی ہے رسول خدا سے ملا میرے اللہ لگی بھوک محشر میں پیاسی لگی ہے مجھے آب کوثر پلا میرے اللہ ہے محشر بپا اور دفاتر کھلے ہیں قیامت میں اے بے چھپا میرے اللہ کہ خوف خدا سے لرزتا رہوں میں سبب معصیت کے رولا میرے اللہ میرے دعاؤں میں دے دے فقط ذوق ایسا مجھے گریہ داری عطا میرے اللہ میرے عشق کو دے فروغ حقیقی تو ان عاشقوں سے ملا میرے اللہ وہی غم عطا کر خدایا ہو جس میں تیری پوشیدہ ہو رضا میرے اللہ تو فضل سے بخش دے عاصی ہے نافی کروں کیوں کسی سے گلا میرے اللہ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں کو سنا ہمیں تو اس کو دل کے مدنی گلدستے میں سجا لینا چاہیے اب میں آپ کو دنیا کی محبت اور دنیا کا مال حقیقی محبت میں کس چیز کی رکاوٹ بنتی ہے اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ذرا سنیے حضرت سیدنا عفان بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں زبردست موسلا دار بارش ہوئی مسلسل بارش کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی ہونے لگی اور حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک عبادت گزار عورت اپنی یتیم بچیوں کے ساتھ ایک پرانے سے گھر میں رہتی تھی جب بارش ہوئی تو ان کے کچے گھر کی چھت ٹپکنے لگی اور بارش کا پانی گھر میں آنے لگا اور ان غریبوں کے پاس صرف یہ ایک ہی کمرے پر مشتمل گھر تھا کہ جس نیک عورت نے جب دیکھا کہ سردی کی وجہ سے بچے ٹھٹر رہے ہیں اور بارش کا پانی مسلسل گھر میں گر رہا ہے جبکہ بارش رکنے کا نام تک نہیں لے رہی چنانچہ اس نیک عورت نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض گزار ہوئی اے میرے رحیم الکریم پروردگار عالم عز و جل تو رحم اور نرمی فرمانے والا ہے ہمارے حال دار پر رحم فرما اور نرمی فرما وہ نیک عورت ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائی تھی کہ فوراً بارش رک گئی میرا گھر چونکہ اس سہل عورت کے گھر سے بالکل متصل تھا میں اس کی دعا سن رہا تھا
جب میں نے دیکھا کہ اس عورت کی دعا سے بارش بند ہو گئی ہے تو میں نے ایک تھیلی میں 10 سونے کی اشرفیاں ڈالی اور اس عورت کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی. دستک سن کر عورت نے کہا اللہ عز و جل کرے کہ آنے والا حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں. جب میں نے یہ سنا تو کہا کہ میں حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں. تو میں نے تمہاری آواز سنی تھی, تم دعا میں اسی طرح کہہ رہی تھی, اے نرمی فرمانے والے پروردگار عالم عز و جل نرمی فرما, کیا تمہاری یہ دعا مقبول ہو گئی ہے؟ اللہ عز و جل نے تم سے کیا نرمی والا معاملہ فرمایا؟ وہ نیک عورت بولی کہ میرے پروردگار عز و جل نے ہم پر اس طرح نرمی فرمائی کہ بارش ہو گئی اور جو پانی ہمارے گھر میں جمع ہو گیا تھا وہ بھی خشک ہو گیا, میرے بچے بھی سردی سے محفوظ ہو گئے ہیں, انہوں نے گرمائش حاصل کرنے کا بھی انتظام کر لیا ہے. جب میں نے اس عورت کی یہ باتیں سنی تو سونے کی اشرفیاں والی تھیلی نکالی اور کہا کہ یہ کچھ رقم ہے اور اسے تم اپنے ضروریات میں استعمال کرو. ابھی ہمارے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی, ایک بچی اچانک ہمارے پاس آئی. اس نے اون کا پرانا سا کرتا پہنا ہوا تھا جو ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا, اس پر پیون لگے ہوئے تھے. ہمارے پاس آ کر وہ کہنے لگی, اے حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی, کیا آپ یہ دنیاوی دولت دے کر ہمارے اور ہمارے رب عز و جل کے درمیان پردہ حائل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جو ہمیں ہمارے رب عز و جل کی بارگاہ سے جدا کرنے کا سبب بنے. پھر اس نے اپنی والدہ سے کہا, اے امی جان, جب ہم نے اپنے پروردگار عز و جل سے اپنی مصیبتوں کی التجا کی تو اس نے فوراً ہی دنیاوی دولت ہماری طرف بھجوا دی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیاوی دولت کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی عز و جل کے ذکر سے غافل ہو جائیں اور ہماری توجہ اس سے ہٹ کر کسی اور کی طرف مبذول ہو جائے. پھر اس لڑکی نے اپنا چہرہ زمین پر ملنا شروع کیا اور کہنے لگی, اے ہمارے پاک پروردگار عالم عز و جل, ہمیں تیری عزت و جلال کی قسم ہم کبھی بھی تیرے در سے نہیں جائیں گے. ہماری امیدیں صرف تجھ سے ہی وابستہ رہیں گی, ہم تیرے ہی در پر پڑے رہیں گے. اگرچہ ہمیں دھتکار دیا جائے لیکن ہم پھر بھی تیرے در کو نہیں چھوڑیں گے. تمہارے در, تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں؟ نہ مجھ سا کوئی بے بس ہے, نہ تم سا کوئی والی ہے. پھر اس بچی نے مجھ سے کہا, اللہ عز و جل آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, برائے کرم آپ یہ رقم واپس لے جائیں اور جہاں سے لائے ہیں وہیں رکھ دیں. ہمیں اس دولت کی کوئی حاجت نہیں, ہمیں ہمارا پروردگار عالم عز و جل ہی کافی ہے. وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. ہم اپنی تمام حاجتیں اس پاک پروردگار عالم عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. وہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے, وہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, وہ ساری مخلوق کا حاکم ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, دیکھا آپ نے اس مدنی منی نے کس قدر جوڑ کر رکھ دیا, دنیا کی دولت کو مار دی. ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط چاہیے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم دوسروں کو تو دوست بنا لیتے ہیں, دوسروں کو تو اپنے بغلوں میں بٹھا لیتے ہیں, کبھی یہ نہیں سوچتا ہم اللہ کے پیارے بن جائیں, اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. ارے ہم تو دنیا کے لالچی بن گئے, ہم دنیا کے لالچی بن گئے, دنیا کو سنوارنے والے بن گئے. ہم اپنے آپ کو سنوارنے والے نہ بنے, ہم اپنے آپ کو سنوارنے والے نہ بنے. ہمیں بننا کچھ تھا, ہم کچھ سے کچھ بن گئے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, آئیے میں آپ کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند نصیحتیں بھی سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا ابو عبیدہ تاجی رحمت اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار تھے۔ اسی بیماری کی حالت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگوں نے خدمت عالیہ میں عرض ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اور بڑی خوشی سے فرمانے لگے، مرحبا مرحبا، خوش آمدید، اللہ عز و جل تمہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا، اب غور کرنے والی بات ہے، ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں چند نصیحت آموز باتیں کرتا ہوں، انہیں توجہ سے سننا، ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ سنو، جس نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صبح و شام زیارت کی، اس نے عمل کی راہ کو اختیار کیا اور کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کیا، ہر آن اپنے عمل میں اضافے کی کوشش کی۔ جب بھی اسے کسی بات کا علم ہوا، اس نے فوراً اس علم پر عمل کیا۔ پھر تم لوگ اعمال صالح کی طرف صحیح کیوں نہیں کرتے؟ رب کعبہ کی قسم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے کہ جس نے اپنی زندگی آخرت کے لیے وقف کر دی، اپنا مقصد صرف آخرت کی تیاری ہی کو رکھا، سوکھی روٹی کھا کر ہی گزارا کر لیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور زمین کو بچھونا بنا کر گزر بسر کی اور اپنے رب عز و جل کی خوب عبادت کی، اپنی خطاؤں پر شرمندگی کے آنسو بہائے، آخرت کے خوف سے ہر وقت لرزاں رہے اور اپنی ساری زندگی اسی حال میں گزار دی، یہاں تک کہ اسی فانی دنیا میں اس کی مدت ختم ہو گئی اور وہ عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے دار فانی کو چھوڑ کر راحت و سکون کی جگہ یعنی جنت کی طرف پہنچ گیا۔ وہ شخص بہت ہی خوش نصیب، خوش قسمت ہے کہ جس نے اپنی زندگی اس طرح عبادت اور ریاضت میں گزار دی۔ اے بے وقوف انسان، اگر تجھے کوئی دنیاوی نعمت نہ ملے اور تو اس پر وبیلا کرنا شروع کر دے کہ مجھے یہ نعمت کیوں نہیں ملی، تو یہ تیری بے وقوفی ہے۔ یہ نعمت نہ ملی تو اس کے نہ ملنے میں ہی تیری بھلائی ہوگی۔ پھر بھی اگر تو اپنے رب عز و جل کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا تو بروز قیامت اس پاک پروردگار عز و جل سے تیری ملاقات اس حال میں ہوگی کہ تیرے سارے اعمال اکارت ہو چکے ہوں گے۔ اللہ عز و جل اس مرد صالح پر رحمت فرمائے کہ جس نے حلال رزق کمایا، پھر باخوشی راہ خدا عز و جل نے اپنا مال خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا تاکہ وہاں محتاج نہ ہو، اور اپنے مال کو ایسی جگہ استعمال کیا جہاں خرچ کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم فرمایا، اور فضول کاموں میں اپنے مال کو استعمال کیا۔ بے شک تمہارے اسلاف دنیا سے باقدر ضرورت مال استعمال میں لاتے اور باقی تمام مال اپنے رب عز و جل کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور انہوں نے اپنے مال و جان کا جنت کے بدلے اللہ عز و جل سے سودا کر لیا تھا۔ اے لوگو، بے شک اللہ عز و جل نے دنیا کو آزمائش کے لیے اور آخرت کو جزا کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو ایمان کی دولت صرف اللہ عز و جل عطا ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے ایمان کی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے جس کی بنیاد و ہدایت، جو اس راستے پر سیدھا چلتا جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور شیطان کے کئی راستے ہیں کہ جن کی ابتدا ہی گمراہی سے ہوتی ہے، اور ان راستوں میں سے کسی بھی راستے پر چلے گا تو سیدھا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، نصیحتوں پہ نصیحتیں لیے چلے جائیں، اس کو دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیں۔ کیا موت زندگی ہمارے ساتھ نہیں؟ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان آیا، خوشی ہوئی۔ اس ماہ رمضان کے اندر روزے رکھے گئے، نفس پر کچھ کنٹرول کیا گیا، شیطان بند تھا، مگر جب یہ عید کا چاند نظر آئے گا تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا نفس پھولے نہ سمائے گا، خوب کھلا پلا کے اس کو خوب تیار کر لیں گے، اور پھر
شیطان ہمیں شیطانیت میں لگائے گا، دنیا اپنا رنگ دکھا کے ہمیں خیرہ کرے گی اور پھر ہم دنیا کے دھندوں میں لگ جائیں گے۔ میرے پیارے محترم بھائیو، دنیا میں ضرور لگے مگر اس طرح لگے کہ اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو، نمازوں سے غافل نہ ہو، اپنی آخرت سے غافل نہ ہو، اپنی قبر سے غافل نہ ہو۔ نہ جانے ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو قبروں میں اتار دیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا، اس سے کوئی سبق ہم حاصل ہی نہیں کر پاتے۔ نماز کی پابندی ہم نہیں کر پاتے، گناہوں سے ہم کنارہ کشی نہیں کر پاتے، گانے بازوں سے ہم توبہ نہیں کرتے، فلم ڈراموں سے ہم توبہ نہیں کرتے، جھوٹ سے توبہ ہم نہیں کرتے، بے نمازی سے توبہ ہم نہیں کرتے، اور مسلسل پیارے بھائیو دنیا کے کاموں میں ایسے دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، جو ایسا بندہ کرتا ہے دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مزید دنیا میں اس کو اس قدر مصروف کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس عبادت کا وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ کتنی بڑی مطلب پیارے بھائیو کتنی بڑا اس پر یہ عذاب ہے۔ ہاں میرے پیارے محترم بھائیو، جب دو صحابہ کرام میں شکر رنجی ہوتی تھی، تو میرے پیارے وہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو بد دعا دیا کرتے تھے، مگر وہ اس دور کی دعا ان کے نزدیک وہ بد دعا تھی، ان صحابہ کرام کے نزدیک بد دعا تھی، مگر ہمارے نزدیک کیا ہے؟ دعا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے جب کسی صحابی کو کسی صحابی سے رنج و غم پہنچتا تو وہ یہ کہتا، یا اللہ اس کو بہت سا مال دے۔ کیا کہتے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی کو، یا اللہ اس کو بہت سا مال دے۔ اگر میں ابھی آپ کو یا اللہ آپ سب کو بہت سا مال دے، آپ بولو گے کہ تمہارے منہ میں گھی شکر، کیا تمہارے منہ میں گھی شکر؟ اللہ کرے ایسے ہی ہو، ایسے ہی۔ مگر وہاں یہ بد دعا، ان کے نزدیک بد دعا یہ یوں تھی کہ جب یہ بندہ دنیا کے مال و متا میں گرفتار ہوگا تو اللہ کی عبادت سے غافل ہوگا، جب اللہ کی عبادت سے یہ غافل ہوگا تو جنت میں اس کو وہ درجات نہیں ملیں گے جو عبادت کرنے والے کو ملتے ہیں، عبادت ریاضت کرنے والے کو ملتے ہیں۔ یہ سرخرو نہیں ہوگا، اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، ان کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی، آج ہماری سوچ بالکل ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ آج نماز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، آج اگر آپ گانے بجا رہے ہیں آپ کو روکتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، اگر آپ کہیں بدتمیزی کر رہے ہیں، کہیں جھگڑا کر رہے ہیں آپ کو روکتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، کہیں آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو روکتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، کہیں جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو روکتے تو اچھا نہیں لگتا، کہیں چیٹنگ بازی کرتے ہیں تو آپ کو روکتے تو اچھا نہیں لگتا، کہیں ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں تو آپ کو روکتے تو اچھا نہیں لگتا۔ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو وہ سارے کام چھوڑ دینا چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ آج یہی وجہ ہے کہ دنیا کی محبت میں ہم اس قدر گرفتار ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ختم ہو گیا۔ حقیقت اس بچی سے سبق حاصل کیجیے کہ ہم دنیا کا مال لے کر اللہ سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔ جو ہماری سنتا ہے جب کہتے ہیں الفاظ پورے بھی نہیں ہوتے ہمارے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لیتا ہے، میرے میٹھے محترم بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے نہ جانے کتنے لوگوں کی اصلاح کی، یہاں تک کہ کافروں کی بھی اصلاح کی، اور پھر وہ کافر ہی جب مسلمان ہوا اس نے نیکی کی دعوت دے دی۔ ذرا سنیے کہ اس کی کیا دھومیں تھی، اور توجہ سے سنتے چلے جائیے گا اور غور کیجیے گا، اور ہم اپنے اوپر بھی غور کریں کہ یہ تو کافر تھا، کافر سے مسلمان ہوا، یہ تو کافر تھا، کافر سے مسلمان ہوا، اور ہم تو پیدائشی مسلمان۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ سنو دہلی ہند کے علاقہ سلیم پور کے مقیم 22 سالہ 9 مسلم نوجوان کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ، انہی کی زبانی سنیے کہ ان کا کہنا کچھ یوں ہے کہ میں ایک غیر مسلم خاندان سے تعلق رکھتا تھا، میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اس سلسلے میں انہوں نے مجھے 1994 میں اپنے ڈاکٹر دوست کے کلینک بھیج دیا۔ وہ غیر مسلم ڈاکٹر مسلمانوں سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے چھوئی ہوئی چیز کھانا پینا گوارا نہ کرتا تھا۔ میری بھی یہی عادت بن گئی کہ سارا دن پیاسا رہتا مگر مسلمانوں کے ہاتھ سے پانی نہ پیتا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے، ایک روز سب امامے میں
ملبوس ایک اسلامی بھائی آنکھوں کے آپریشن کے لیے وہاں آئے. ان کی آنکھوں، ان کی زبان و نگاہ کی حفاظت کا انداز اور حسن اخلاق دیکھ کر میں رفتہ رفتہ ان کے قریب ہونے لگا اور میری ان سے دوستی ہو گئی. وہ مجھ پر وقتاً فوقتاً انفرادی کوشش کرتے رہتے. کچھ دنوں بعد وہ اسپتال چلے گئے گھر میں، مگر میرا ان سے رابطہ رہا اور میں ان کے پاس آتا جاتا رہا. ان کے پاس ایک ضخیم کتاب تھی جس کا نام تھا فیضان سنت. جب وہ اس کا درس دیتے تو انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے بھی درس میں شرکت کی دعوت پیش کرتے. میں سننے بیٹھ جاتا. فیضان سنت کے درس کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں دل مذہب اسلام کی طرف، مذہب اسلام کے لیے نفرت کے بجائے محبت محسوس کرنے لگا. اب میں مسلمانوں کے ساتھ کھا پی بھی لیا کرتا تھا اور مساجد و اذان کا احترام کرتا. 2004 میں ایک روز شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری مجدد العالی کا رسالہ غسل کا طریقہ پڑھا مگر صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آ سکا. ان اسلامی بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے رسالے کی مدد سے تفصیلاً طہارت کے مسائل سمجھائے اور فرمایا کہ حقیقی پاکی بغیر مسلمان ہوئے حاصل نہیں کی جا سکتی. وہ وقت میری سعادتوں کی بلندیوں کا تھا. ان کے الفاظ نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا. میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. کفر کے اندھیرے چھٹ گئے. میرا دل نور اسلام سے جگمگانے لگا. میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کرنے لگا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے بذریعہ مکتوب سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر اتاری بھی بن گیا اور باجماعت نماز پڑھنے لگا. مگر کبھی کبھی شیطان مذہب اسلام کے لیے وسوسے ڈالتا تھا. ایک روز امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ بڈھا پجاری پڑھا تو ان تمام وسوسوں کی جڑ سے کاٹ ہو گئی. الحمدللہ عز و جل 18 جولائی 2005 کو عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملی. اس سے پہلے میں ذرا ذرا سی بات پر گھر والوں سے ناراض ہو جاتا تھا. کھانا مزاج کے خلاف ملتا تو خوب شور مچاتا. مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے یہ عادت بھی نکل گئی. گھر والے میری اس تبدیلی پر حیران تھے اور مذہب اسلام سے متاثر ہو رہے تھے. میں داڑھی شریف کی سنت اپنانے کے ساتھ ساتھ سر پر سبز امامہ بھی باندھنے لگا مگر گھر جاتے وقت اسے اتار لیتا. چند دنوں بعد لوگوں نے گھر والوں سے میرے خلاف شکایت کرنا شروع کر دی جس پر گھر میں سختی ہونے لگی. مجھے بات پر ٹوکا جاتا بلکہ مارنے سے بھی دریغ نہ کیا جاتا. میں نے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا مگر کچھ ہی روز بعد بھائی وغیرہ نے بہانے سے بلوایا اور زبردستی نائب جام کے پاس پکڑ کر لے گئے. جب میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ ڈر گیا اور داڑھی مونڈنے سے انکار کر دیا. میرے گھر والے بھی داڑھی کاٹنے سے ڈر گئے تھے مگر افسوس کہ علم دین سے بے بہرا ایک مسلمان نے گھر والوں سے کہا کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. ہمیں دیکھو لاکھوں مسلمان کہاں داڑھی رکھتے ہیں. اسی بنیاد پر گھر والوں نے سوتے میں بلیڈ سے میری داڑھی مونڈنا شروع کر دی. میرا چہرہ لہولان ہو گیا. میں رو کر انہیں اس کام سے باز رہنے کی التجائیں کرتا رہا مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور داڑھی مونڈ کر ہی دم دیا. چہرے سے بہنے والا لہو میرے آنسوؤں میں شامل ہو گیا. اوپر کی تاریکی میں گھرے ہوئے گھر والوں کو یہ بھی احساس نہ رہا کہ میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا ہوں اور پلا بڑا ہوں. انہوں نے کسی پر بس نہیں کیا بلکہ مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا. تن کے کپڑوں کے علاوہ میرے پاس کوئی لباس نہ تھا. میری نگرانی کی جاتی تھی مگر میں کسی نہ کسی طرح چھپ کر نماز ادا کرتا. نیند کی قربانی دے کر بھی اپنا وضو قائم رکھتا تاکہ موقع ملنے پر فرائض اور واجبات ادا کر سکوں. میرا کوئی پرسان حال نہ تھا نہ مجھے کوئی ہمدرد دکھائی دیتا تھا جسے میں اپنی بیتا دکھ
بتاتا تقریباً 2 ماہ اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تشریف لے آیا۔ آزمائشوں کی ان راتوں میں کون مجھے سحری فراہم کرتا، مگر رمضان کا روزہ چھوڑنا مجھے گوارا نہ ہوا، چنانچہ میں نے بغیر سحری روزہ رکھ لیا۔ شام تک جب میں نے کھانا نہیں کھایا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی اور وہ جمع ہو کر آئے اور کھانا کھانے کے لیے زور دینے لگے۔ میں نے کہا کہ رکھ دو، میں کھا لوں گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مزید اسرار سے بچنے کے لیے سالن ادھر ادھر کر دیا اور روٹیاں جیب میں ڈال لی، مگر گھر والوں کو کسی طرح شک ہو گیا کہ انہوں نے زبردستی مجھے کھانا کھلایا۔ میں دل میں اٹھتا رہا مگر مجبور تھا، یوں میں 5 روزے نہ رکھ سکا۔ پھر میں نے کچھ اس قسم کی گول مول باتیں کی کہ گھر والوں نے مجھے آزادی دے دی اور میں دوبارہ کلینک جانے لگا۔ میں بغیر سحری روزے کی نیت کر لیتا اور بظاہر دوپہر کا کھانا ساتھ لے جاتا، مگر شام کے وقت اس سے افطاری کرتا۔ اسی دوران میں نے اسلام قبول کرنے کے متعلق قانونی کاغذات بھی مکمل کروا لیے تھے، مگر گھر والوں کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ میں گھر والوں سے چھپ کر جس مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا، وہاں کے انتظامیہ نے مجبوراً منع کر دیا کہ آپ یہاں نہ آیا کریں، کہیں فساد نہ ہو جائے۔ میرا دل تو بہت دکھا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی حالات کی ستم ظرفی کی وجہ سے مسجد میں داخلے سے روک دیا گیا ہوں، مگر بے بس ولاچار تھا، کیا کرتا۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز وہاں سے بہت دور تھا۔ میں نے انہیں خود سے رابطہ کرنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ مسلسل پریشانیوں نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے۔ مجھے کوئی ایسا ہمدرد غمگسار چاہیے تھا کہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر چند اشک بہا لوں، مگر میں بالکل تنہا تھا۔ ایسے وقت میں مجھے نماز پڑھنے میں بڑا سکون اور حوصلہ ملتا تھا، میری زبان پر درود شریف جاری رہتا تھا۔ اب میں نے ہمت کر کے 3 کلومیٹر دور جنتا کالونی کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ گھر والے ایک بار پھر نرم پڑ چکے تھے۔ ایک روز محلے کے کسی مسلمان نے پھر گھر والوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کون سی نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ یا عید کی نماز پڑھ لی، بس کافی ہے۔ تمہارا بیٹا ضرور کسی جن کو قابو کرنے کے عمل کر رہا ہے، یہ پاگل ہو جائے گا تو پتہ چلے گا۔ اس کی باتیں سن کر گھر والے ڈر گئے اور پھر سے سختی کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ میرے ہونٹ ہلنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ گھر والے مجھے پکڑ کر ایک عامل کے پاس لے گئے۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ مجھ پر اثرات ہیں۔ ان حالات سے میں بہت دل برداشتہ ہوا اور شاید دوبارہ کفر کے اندھیروں میں کھو جاتا، مگر رب عز و جل کا کرم کہ میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشقان رسول کے سنائے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے مظالم کی داستان سن رکھی تھی۔ ان مظالم کے سامنے میری تکالیف کچھ بھی نہیں تھی۔ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آزمائشوں کو یاد کر کے میرا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ ایک روز میں چھپ کر دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے اجتماع میں جا پہنچا۔ اطلاع پا کر گھر والے پہنچے اور وہاں سے مجھے اٹھا کر لے گئے۔ نہ میں نے کوئی مذمت کی اور نہ کسی کو کرنے دی کہ فساد ہوگا۔ گھر لے جا کر مجھے اتنا مارا گیا کہ میں نیم بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر میں نے گھر چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا، حالانکہ 3 دن پہلے ہی میری سرکاری نوکری کا آرڈر موصول ہوا تھا، جس کے لیے میں نے سالوں محنت اور کوششیں کی تھی۔ اب ایک طرف تو ذاتی مکان، ماں باپ اور روشن مستقبل، اور دوسری طرف ایمان جیسی عظیم دولت، مگر میں نے رب عز و جل کے کرم سے ایمان کو تحفظ کی خاطر 21 مارچ 2007 کو اپنی مرضی سے گھر چھوڑ دیا۔
الحمدللہ آج میں ہند کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں اور گھر والوں کو سختی کے باعث رہ جانے والی تمام نمازیں بھی قضا کر لی. میری خواہش تھی کہ میں بھی کبھی نماز میں امامت کی سعادت حاصل کر لوں. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے چند صورتوں کو درست مخارج کے ساتھ سیکھنے اور نماز کے مسائل یاد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا. 13 اپریل 2007 کو میری مراد بر آئی اور مجھے جھانسی شہر میں فجر کی جماعت میں امامت کی سعادت حاصل ہو گئی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی پر میری جان قربان کہ اس نے کفر کی آغوش میں پلنے والے کو یہ نہ صرف دولت ایمان سے نوازا بلکہ امامت کے مسلح پر لا کھڑا کیا. میرے والد اور بھائی مجھ سے ملاقات کے لیے آتے اور خونی رشتے کی وجہ سے آنسو بہاتے گھر واپس چلنے پر اصرار کرتے. انہیں روتا دیکھ کر میری بھی آنکھیں بھیگ جاتی مگر میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اب تو میں گھر والوں کے آنے پر قصدن نہیں ملتا کہ خدا نخواستہ محبت کی آڑ میں شیطان ایمان خطرے میں ڈال دے. یہ سب میرے رب عز و جل کا کرم اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت اور میرے پیر و مرشد مولانا محمد الیاس اتار قادری مدد العالی کی نظر ولایت کا فیض ہے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، انہی اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ دوران سفر قنوج شہر کے محلہ کاغذیانی میں جب علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے پہنچا تو وہاں کی پرانی مسجد کے سامنے والا میدان لوگوں سے بھرا پایا. کوئی تاج کھیلنے میں تو کوئی جوئے میں مصروف تھا. میں نماز عصر کے بعد جب ان لوگوں کے پاس نیکی کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا تو ایک شخص انتہائی غصے کی حالت میں کھڑا ہو کر مجھے گندی گالیاں دیتے ہوئے ڈانٹنے لگا کہ کسی اور کو جا کر سمجھاؤ، ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنے میں ایک بوڑھے شخص نے اس شخص سے کہا، اس کی بات تو سنو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں نے بھی اس گالیاں دینے والے شخص سے عرض کیا کہ بھائی، گالیاں دے کر اور مجھے مار کر اگر آپ کو سکون ملتا ہے تو یہ سب بھی کر لو، مگر پھر بھی میری بات ضرور سن لینا. اس پر وہ خاموش ہو گیا اور میں نے اسے نیکی کی دعوت پیش کی. وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھے ہوئے نماز پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے سے متعلق وعیدیں سنائی. جب وہ محسوس ہوا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے تو میں نے کہا، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آپ کو مجھے بتانی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے ابھی کچھ عرصے قبل ہی اسلام قبول کیا ہے. پھر میں نے مختصر اپنے اسلام قبول کرنے اور اس دوران آنے والی آزمائشوں کے واقعات سنانا شروع کیے تو وہاں موجود لوگ رونے لگے، حتیٰ کہ مجھے گالیاں پکڑنے والا شخص روتے ہوئے کہنے لگا، بس کرو، میرا دم نکل جائے گا. اب یہ تمام ہمارے ساتھ مسجد میں چلنے کے لیے تیار ہو گئے اور نماز عصر میں ہم 2 نمازی تھے، مگر حیرت انگیز طور پر نماز مغرب میں 3 صفیں بن گئی. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بوڑھا ہو گیا ہوں، آج پہلی بار انہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک کافر ہو کر اتنی مسلمان ہو جائے، اتنا ظلم و ستم سے وہ نیکی کی دعوت دے، اپنے آپ کو سنوارے. کیا ہم اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے؟ کیا ہم کیا اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں مصروف رکھیں گے؟ کیا اسی طرح ہم اپنی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ آج حال ہمارا یہ ہو گیا، اس سے سبق حاصل کیجئے. اتنا ہونے کے باوجود اس کے اندر روزہ رکھنے کی کس قدر جستجو تھی. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رمضان آتے ہم روزہ نہیں رکھتے، روزہ چھوڑ دیتے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارا یہ حال ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں.
ہمیں اس کا احساس نہیں، ہمیں اپنے دین کا احساس نہیں، ہمیں اپنے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا احساس نہیں، ہمیں اللہ عز و جل کے غضبناک ہونے کا احساس نہیں. ہم نڈر ہو کر دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس کی معصیت کر رہے ہیں، اس کو قدم با قدم ناراض کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، ہمیں رسوا نہیں کرتا، ہمیں ذلیل نہیں کرتا، ہمارے حالات کو اچھے رکھتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا رحیم الکریم رب العالمین جس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ ہم سب کے سب اچھے اعمال کر کے جنتی بن جائیں، اس کے فرما بردار بن جائیں، نیک بن جائیں. اور ہماری اپنی کوئی کوشش نہیں، ہماری کوئی اپنی جستجو نہیں. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ان میں نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو خالی رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، کتنے ہوں گے آپ کو پتا ہے جو خالی رمضان پڑھتے ہیں. کم از کم پیارے سے آج سب اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ یار اب نماز چھوٹی، اب نماز نہ چھوٹی، نماز پڑھیں گے، نماز اب نہیں چھوڑیں گے، نماز اب نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے. اب جو نماز قضا ہو اس کا تو گناہ سر پر ہے، جو نماز قضا ہو گئی ان کا تو گناہ سر پر ہے. تو احکام نماز کے اندر پورے سال میں جمعۃ الوداع کے اندر مخصوص 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، مخصوص 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ پڑھ لی جائیں جمعۃ الوداع میں 12 رکعتیں، تو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ معاف ہو جائے گا. یہ سال میں ایک مرتبہ جمعۃ الوداع سال میں ایک مرتبہ، ٹھیک ہے نا. اچھا، مگر جو قضا ہوگا ان کی دہرانا وہ تو لازم ہے، وہ جو قضا ہو گئی ہے وہ لازم ہے کہ ہم نے ان کو دہرانا ہے، انہیں پڑھنا ہے. دہرانا نہیں بلکہ انہیں پڑھنا ہے. دہرایا تو اس کو جائے گا کہ پڑھ لیا اس کو دہرائیں گے، بلکہ اسے ہمیں پڑھنا پڑے گی، قضا عمری کرنا پڑے گی. مگر جتنی نمازیں قضا ہوئی اس کا گناہ ہوا وہ گناہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ نیت کی ہے کہ جو اب جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ اس جمعے کو ہم نماز ادا کریں گے. اگر آپ لوگ بھی ادا کرنے کی تشریف لائیں تو مدینہ تشریف لائیں گے. بہت بڑی بشارت ہے الحمدللہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ مطلب الحمدللہ ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، وہ اس میں جا کے رہے گا، وہ اس میں جا کے رہے گا. اچھا، بہت سارے ایسے نمازی ہیں، بہت سارے ایسے نمازی تو نماز پڑھتے ہیں مگر اکثر لوگوں کی نماز فجر قضا ہوتی قضا، تو وہ دعا کریں انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی، کوشش کریں نماز قضا نہیں انشاءاللہ. اگر آپ ہمارے ساتھ نشستوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میں فجر کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی عرض کروں گا، فجر کو اٹھنے کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے طریقہ کار بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. بہت اچھے بلکہ ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب سوئیں تو سیدھی کروٹ سوئیں، جب سوئیں تو سیدھی کروٹ سوئیں کہ دل جو ہے آپ کا الٹے ہاتھ وہ مول نہیں کرے، صحیح نا. اس طرح سیدھی کروٹ سوئیں گے تو بے خودی کے عالم میں نہیں سوئیں گے، صحیح ہے نا. اگر کوئی آپ کو ایسے کرے ہاتھ بھی لگا دے گا نا، خالی ہاتھ لگا دے تو آپ اٹھ جائیں گے، اذان کی آواز آئے گی تو بھی آنکھ کھل جائے گی. اور اگر آپ الٹی کروٹ سوئے تو ایسی مدہوشی میں سوئیں گے کہ آپ کو خود کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کہاں ہوں، صحیح ہے نا. تو اگر آپ سیدھی کروٹ سوئیں، چاہے رات کے 3 بجے سوئیں، چاہے رات کے 3 بجے سوئیں، انشاءاللہ فجر میں اٹھ جائیں گے. کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھی کروٹ سوئیں، ٹھیک ہے نا. اور مزید اس کے مطلب طریقہ ہے انشاءاللہ، ظاہر ہے کہ میں ابھی تو بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ آؤ گے تو انشاءاللہ بیان کروں گا انشاءاللہ. یہاں جو اعتکاف میں نشستیں لگ رہی ہیں جو الحمدللہ یہاں تقریباً 90 کے آس پاس اسلامی بھائی الحمدللہ معتکف ہیں، 90 کے آس پاس. تو الحمدللہ یہ سب سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، سیکھیں ہمارے ساتھ. وقت تو بیٹھیاں اثر میں بیٹھیاں، اگر زہر میں ٹائم ملتا ہے زہر میں بیٹھیاں ہم ہمارے ساتھ الحمدللہ، زہر کے بعد بیٹھیاں، اثر کے بعد بیٹھیاں، رات میں بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد. انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو اور انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ ملے گا انشاءاللہ. اچھا، اب ہم نمازی ہمیں بننا ہے. کون چاہتا ہے نمازی بننا؟ سب چاہتے ہیں، زبان حال سے سب چاہتے ہیں. اب عمل سے کون چاہتا ہے؟ عمل سے بھی سب چاہتے ہیں مگر عمل ہوتا نہیں. عمل ہوتا نہیں کہ عمل کیسے؟ تو عمل ایک ہی صورت ہے کہ آپ سب کے سب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں.
جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اجتماع میں آنا جانا ہوگا، دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہوگی، خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نمازی بن جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ پیارے دیکھو اچھوں کی صحبت تو اچھا بناتی ہے بندے، اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے۔ اگر آپ کسی عطر والے کے پاس بیٹھو، عطر آپ نہ بھی لگاؤ تو کپڑوں میں خوشبو آئی جائے گی۔ اگر کوئی چمڑا بنانے والا ہے، جیسا چمڑا بنتا ہے، اگر آپ وہاں کام نہ بھی کرو، وہاں بیٹھو تو کپڑوں میں بدبو ہی آئی، بدبو آئی۔ بلکہ میں نے تو سوپر کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ سوپر ہمارے سامنے سے تھا، یقین جانا جو بھنگی ہوتی ہے اس کو دیکھا میں نے کہ جب اس کے پاس گیا تو اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس کے جسم سے بھی بدبو آ رہی ہے۔ تو کہہ رہے اسلام میں اچھی صحبت جو ہوتی نا وہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بری صحبتیں انسان کو اچھا۔ ہم لوگوں نے کون سی صحبتیں اختیار کی ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ ہم نے ایسی صحبتیں اختیار کی ہیں، کہاں جا رہا ہے نماز پڑھنے بھائی، تو جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ یار جنت میں نہیں جاؤں نا، تو جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ اب کیا مولوی بنے گا کیا؟ مولوی بنے گا جنت میں جا رہا ہے؟ نہیں، ارے ہم تو جو جہنم میں آ رہا ہے تو جنت میں جا رہا ہے، چل ہمارے ساتھ رہے۔ تو ہمارا جو ہے یہ سوچ ہو گئی بدقسمتی سے، ہمارا یہ عمل ہوگا کہ ہم کس کی صحبت میں، وہ خود تو نماز پڑھتا نہیں ہے تو وہ ہمیں کہاں نماز پڑھنا ہے۔ اگر ہم کوئی نیک بات بھی کریں، ابے بہت مولوی صاحب ہو گیا، بہت ہمیں نصیحتیں کرنے لگ گیا، بہت وہ کرنے لگ گیا بھائی۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ایسی سوچ بن گئی، کیونکہ دین کی جو سمجھ بوجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، کیوں خوف خدا ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں نے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے جو دنیا میں بے خوف رہا، جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، کل بروز قیامت میں اس کو ڈراؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈرانا کتنا خطرناک ہوگا، اللہ اکبر۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہو، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ابھی تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، بالکل نہیں، ہماری نیت میں سب کچھ ہے، مگر ہم اللہ سے بے خوف ہوئے اور وہاں پر اس نے ہمیں ڈرایا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بندہ ڈراتا ہے، ایک بندہ کسی بندے کو ڈراتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ کیسا ڈرتا ہے؟ ایک بدماش کسی شریف آدمی کو ڈرا دے تو وہ پھر کیسے ڈرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کیسے ڈرتا ہے؟ بدماش ڈرائے اس کو کیا بنتا، مگر اللہ جسے ڈرائے اللہ اس کا کیا بنے گا۔ تو میرے میٹھے محترم کہ اس سے پہلے کہ یہ تمام آزمائشیں ہم پر آئیں، ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز اور دنیا کی محبت میں رہ کر عبادت کو ترک نہیں کریں گے۔ دنیا ہمیں خیرہ تو کر رہی ہے اپنی چمک دھمک دکھا کر، جو کہ عارضی ہے، جو کہ عارضی ہے۔ ہمیں تو محل چاہیے جنت میں، ہمیں محل کہاں چاہیے؟ ہمیں محل چاہیے جنت میں، ہمیں دنیا کا محل نہیں چاہیے۔ دنیا میں جو چار دیواری ملتا ہے وہ بہت اچھی ہے ہمارے لیے، ہمیں تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور ہم یہاں سے کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا آخرت میں کھیتی ہے، یعنی دنیا پہ عمل کر لیجئے، آخرت میں کما لیجئے، انشاءاللہ کا بدلہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی، بولیے آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے سے اب انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ و تسبیح ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد 12 رکعتیں جمعے کی نماز، آپ جمعہ یہاں پڑھ لیجیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹائم تو آپ کو جمعے میں بتا دیا، ٹھیک ہے؟ کیوں ڈیسائیڈ کریں کیا پوزیشن ہوگی، صحیح ہے نا؟ ابھی ہم بول رہے یہ ٹائم پھر اس ٹائم پہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو آپ جلدی جلدی وضو کرنا، صفوں میں بیٹھے ہیں، جلدی سے ہم نے مطلب کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے انشاءاللہ۔